دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے فرشتے دائے حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائے حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبرائیل کی، بدعت نہیں ہے یہ۔ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا، عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں، انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ یہ جو بچے آواز کر رہے ہیں خاموش ہو جائیں، بچوں بہت مؤدبانہ انداز میں بیٹھو، یہاں سرکار کی محفل ہے، یہ میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اللہ کے محبوبین بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اپنے دل میں جائز تمنا لے کے بیٹھو، کیونکہ جہاں اللہ کے محبوبین بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں ہر انسان دوسرے انسان کو تکلیف دینے پہ لگا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کو پریشانی دینے پہ لگا ہے، وہ چاہے اس کے سلام کا جواب نہ دے کر کے تکلیف پہنچائے، یا چاہے اس کے یہاں دعوت کو قبول نہ کر کے اس کو تکلیف پہنچائے، یا اس کے علمی معیار پہ یا اس کی زندگی پہ انگلی اٹھا کر کے اس کو تکلیف پہنچائے۔ انسان دوسرے انسان کو پریشان کرنے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہے۔ جب دنیا کے دانشوروں نے، جب دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں نے دیکھا کہ یہ انسان کی پریبھاشا نہیں ہو سکتی کہ انسان انسان کو تکلیف پہنچائے، انسان انسان کو دکھ دے، انسان انسان کی گردن کو کاٹ دے، یہ انسانیت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہوئی انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہو، انسان وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے لابھدائک ہو۔ جہاں 1400 سال کے بعد امریکہ کے فلسفہ پر چائنا اور جاپان کے بدوان کی نظر پہنچی کہ انسان وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے لابھدائک ہو، انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو۔ یہ کیا زندگی ہوئی، خود اچھا کھایا، خود اچھا پیا، اچھی زندگی گزاری، اچھے محل میں رہا۔ اچھی زندگی وہی ہے، دل میں خوشی تب محسوس ہونی چاہیے، دل میں خوشی تب ہونی چاہیے جب انسان کم کھائے مگر اپنے بھائی کا خیال کرے، انسان جھوپڑی میں رہے مگر اپنے بھائی کے سر پہ چھت دے دے، انسان کم کھانا کھائے مگر اپنے بھائی کو کھانا کھلائے۔ یہ انسان کی پریبھاشا ہے، یہ انسان کی پریبھاشا نہیں ہو سکتی کہ انسان انسان کی گردن کو کاٹے۔ آج انسان انسان کو پریشان کرنے میں بڑی خوشی اور جو ہے اللہ اکبر شادمانی محسوس کر رہا ہے، جب 1400 سال کے بعد ان دنیا کے دانشوروں کی نظر اس بات پہ پہنچی کہ انسان کی پریبھاشا یہ ہے کہ انسان اپنے سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے۔ وہ انسان ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، جو دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے۔ جہاں 1400 سال کے بعد دنیا کے عقل مندوں کی نظر پہنچی، وہاں میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کی 1500 سال پہلے نظر پہنچی اور مکے اور مدینہ عرب کے ریگستان پر مصطفیٰ جان رحمت للعالمین نے بیٹھ کر کہا او دنیا والوں سنو، انسان بغی ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو۔ سرکار کی حدیث ہے، نبی آخر الزمان فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو، لابھدایک ہو، فائدہ مند ہو۔ انسان وہی ہے، انسان وہ ہو نہیں سکتا جو دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے۔ آج دنیا عزیزان ملت اسلامیہ اپنی عقل دوڑا رہی ہے، اپنی عقل کے بل پر دنیا آگے بڑھ رہی ہے، سائنس ترقی کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنو، امریکہ کا ایک بہت بڑا دانشور جس کو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ 8000 لوگوں کی زندگی پر اس نے ریسرچ کیا، دنیا کے تمام بااثر لوگوں کی زندگی کو پڑھا۔ اس نے اپنے آپ کو لائبریری کے اندر قید کیا اور اس نے دنیا والوں سے کہا، بہت بڑا محقق ہے وہ ریسرچ کرنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، وہ اپنے آپ کو لائبریری کے اندر قید کرتا ہے اور دنیا والوں سے کہتا ہے میں دنیا کے تمام بااثر لوگوں پہ ریسرچ کروں گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی دنیا میں کامیاب ترین انسان آئے ہیں سب کی زندگی کو پڑھوں گا اور قیامت تک جو سب سے کامیاب ترین انسان ہوگا اس کی زندگی پہ ریسرچ کروں گا۔ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ امریکہ کا رہنے والا، وہ بہت بڑا محقق، وہ بہت بڑا ریسرچر، وہ لوگوں کی زندگی پہ ریسرچ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو لائبریری میں بند کر کر وہ دنیا کے تمام مذاہب کے بانیان کی زندگی کو پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے، ان کا غلام ہے، ان کو اپنا پیغمبر مانتا ہے، ان پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وہ جب ریسرچ کرتا ہے وہ دنیا کے 8000 لوگوں میں سے اللہ اکبر 100 لوگوں کی سوچی بناتا ہے۔ اب جب اس نے دنیا کے بااثر 100 لوگوں کی سوچی بنائی، اس میں سب سے پہلا نمبر جب وہ دینے کے لیے چلا وہ اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھا۔ جب پیغمبر حضرت عیسیٰ کی زندگی کو اس نے پڑھا تو اس نے جب زندگی کو پڑھا تو کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے چند فالوور رہے، ان کے چند ماننے والے رہے اور ان کے ماننے والے ان کے وجود کے اوپر مشکوک رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود دنیا میں آیا بھی یا نہیں آیا، وہ مشکوک رہے اپنے پیغمبر کی ذات پر۔ اللہ اکبر، وہ جب اپنے پیغمبر کو پہلا نمبر دینے کے لیے چلا اس نے کہا میں اپنے قلم کو روک رہا ہوں کیونکہ عیسیٰ کے دنیا میں چند فالوور رہے اور جو ان پہ اللہ نے دین نازل کیا، جو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں ایسے انسان کی تلاش میں ہوں، میں اس انسان کو تلاش کر رہا ہوں جس کی بات دنیا میں ہر عہد میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہو، جس کی بات دنیا میں سب سے زیادہ وزندار ہو۔ اس نے مطالعے کو بڑھایا اور مطالعہ وسیع کیا۔ لائبریری کے اندر وہ دنیا کے تمام بااثر لوگوں کی زندگی کو پڑھتا رہا۔ اس نے آئنسٹائن کی زندگی کو پڑھا، قلم روک لیا، یہ دنیا کا سب سے عظیم انسان نہیں ہو سکتا۔ اس نے نیوٹن کی زندگی کو پڑھا، اس نے رائٹ برادرز کی زندگی کو پڑھا، جس نے ہوائی جہاز پوری دنیا کو دیا، اس کو پہلا نمبر نہیں دیا۔ وہ نیوٹن جس کا فارمولا آج اس سائنٹیفک یگ میں، آج اس سائنس کے دور میں ہر گھر میں، ہر دور میں پایا، ہر زمانے میں ہر جگہ پایا جا رہا ہے، وہ نیوٹن کو پہلا نمبر دینا چاہتا تھا۔ وہ بھی یورپ میں پیدا ہوا، یہ بھی یورپ میں پیدا ہوا، نیوٹن کو پہلا نمبر دینا چاہتا تھا، مگر نیوٹن کی زندگی کو پڑھا تو وہاں صرف ایک ہی چیز کا چرچا ہے، وہاں تو سائنس کی بات کا چرچا ہے، وہاں تو صرف الیکٹرونک کا چرچا ہے، وہاں تو صرف ہے تو چرچا ٹیلی ویژن کا، کمپیوٹر کا، وہاں تو چرچا ہے کیمیکل کا، وہاں تو چرچا ہے بغیر خمبے کے آسمان کیسے کھڑا ہے، وہاں تو چرچا ہے کہ سورج سے کیسے چاند روشنی لیتا ہے اور کیسے ستاروں کو دیتا ہے۔ جب اس نے نیوٹن کی زندگی کو پڑھا تو اس نے یہ پایا کہ یہاں تو صرف ایک ہی چیز پہ بات کی گئی ہے اور سائنس کسی کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ کوئی بھی مذہب اگر اس کی بات سے ہٹ کے اپنی بات کہے وہ کسی کی بات کو تسلیم نہیں
کر رہا ہے اس چمتکاری سائنٹیفک یگ میں سائنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو اپنی حقانیت اور سچائی کو بیان کر رہا ہے میرے عزیزوں وہ ہے مذہب اسلام جو کہتا ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے یورپ کا بڑا دانشور مذہب اسلام کے اوپر اس نے نیوٹن کو پہلا نمبر دینے سے قلم روک لیا کہا یہاں تو صرف ایک ہی پارٹ پہ بات کی گئی ہے جو زندگی کا سب سے بڑا پارٹ ہے اخلاقیات اور انسانیت کا سب سے بڑا پارٹ ہے وہاں تو نیوٹن نے بات ہی نہیں کی ہے اس نے قلم روکا اپنا اور مطالعے کو وسیع کیا میں ایسے انسان کی تلاش کر رہا ہوں جو زمانے میں سب سے افضل جس کی بات سب سے زیادہ معتبر ہو اس نے مطالعہ بڑھایا اور وہ مطالعے کی بنیاد پر بولا محمد was only man in history who was supremely successful on both level religious and secular وہ کہہ اٹھا مطالعے کی بنیاد پر دنیا کا سب سے کامیاب ترین اگر انسان کوئی ہے تو وہ واقعی ذات محمد عربی کی ذات پاک ہے دنیا میں سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں بریلی سے آواز آئی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے سارے آلوں میں آلہ سمجھئے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی وہ ہے میرا نبی جس کی ذات پاک کا تو کوئی کمال نہیں ہے اللہ اکبر ابو ہریرہ نے نبی کو دیکھا وہ ابو ہریرہ جو نبی کے پاس رہے خلوت میں پاس ہیں نبی کے ہر وقت ساتھ ہیں نبی کو مسجد نبوی میں دیکھتے رہے مکے کے صحن میں نبی کا دیدار کرتے رہے ابو ہریرہ کا عشق بول اٹھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں آپ کے چہرہ ودوحہ کی زیارت کرتا ہوں میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میں آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتا ہوں یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کان الشمس تجری فی وجہی یہ کسی دنیا دار کے جملے نہیں ہے یہ کسی دنیا والے کے جملے نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے صادق سچے عاشق مصطفیٰ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی کے جملے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آپ کے چہرہ ودوحہ کی زیارت کرتا ہوں جب میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے چہرہ اطہر میں سورج تیر یہ ہے نبی کا چہرہ جسے ابو ہریرہ دیکھے تو کہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج تیر رہا ہو اور نبی کو جب دیکھا نا حسان بن ثابت نے تو کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں میری آنکھیں دیکھتی بھی کیسے کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا اللہ نے آپ کو بغیر عیب پیدا کیا ہے یہ حسان بن ثابت نبی کی بارگاہ کا مقبول شاعر یہ صحابی رسول نبی کی شان ایسے بیان کرتا ہے یہ دنیا کے عیار کیا میرے نبی کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر میرے نبی کی شان کو کم کرنے ابو جہل مکے کی سرزمین سے نکلا تھا مگر اللہ نے ایسا اس کی زندگی کو تنگ کیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے جنگ بدر کے اندر اسے واصل جہنم کر دیا میرے پیارے عزیز آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں اسلام مٹ جائے گا مذہب اسلام ختم ہو جائے گا میں کہتا ہوں لوگوں نہ مذہب اسلام ختم ہوگا نہ اسلام کے چاہنے والے ختم ہوں گے جب تک یہ سورج چاند اس دھرتی پہ چمکتا دمکتا رہے گا اسلام کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے نبی کے غلام اس دھرتی پہ چمکتے اور دمکتے رہیں گے کیوں جس اللہ نے اس مذہب اسلام کو بھیجا ہے جس اللہ نے یہ مذہب اسلام اپنے نبی کو دیا ہے وہ اللہ سب سے زیادہ پاورفل ہے اس اللہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا جب اللہ کو کوئی نہیں مٹا سکتا تو دنیا کا کوئی بھی عیار مذہب اسلام کے تشخص کو مٹا نہیں سکتا میرا اللہ قادر مطلق ہے اس کی شے دنیا کی ہر شے پہ قادر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہے دنیا کا نظام چلانے والا جب اللہ طاقتور ہے اللہ پاورفل ہے تو اللہ کے پیارے یہ بندے بھی مذہب اسلام کے ماننے والے پاورفل ہیں جب تک مذہب اسلام رہے گا تب تک اس دنیا میں مسلمان رہیں گے اور مذہب کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا تب تک ان مسلمانوں کو کوئی یہاں سے ختم نہیں کر سکتا
پیارے عزیزو، میں اپنی بات کو بس چند منٹ میں ختم کر رہا ہوں. آؤ سنو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ کریم نے کیسے اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے. نبی کی والدہ، اللہ اکبر، خطیب بغدادی نے اس حدیث کو اپنی روایت کے ساتھ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی. روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کی آوازیں، پرندوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں سنائی دے رہی تھی. اور میرے بیٹے محمد میری گود سے غائب ہو گئے اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، او لوگو، او سنو، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یہ محمد عربی ہیں. ان کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، ان کو دنیا کی سیر کراؤ، سمندروں کی سیر کراؤ، چرند پرند کو اکٹھا کرو تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے. سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں پھر آواز آئی ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیط علیہ السلام کی اللہ اکبر حکمت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت. آواز آ رہی ہے کہ ان کو تمام انبیاء کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو. سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا میری گود میں آیا تو اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، واہ واہ کیا ذات ہے محمد عربی کی. اللہ نے ایک ہی ذات کو تمام کائنات کا مالک بنا دیا، تمام کائنات کا مالک و مختار بنا دیا. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے جب میرا بیٹا میری گود میں آیا تو میرے بیٹے کو میری گود میں رکھا گیا. جب میرا بیٹا میرے قریب ہوا میں نے اپنے بیٹے کی خوشبو کو سونگا تو ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ مشک و عنبر کی خوشبوئیں میرے بیٹے کے سامنے پھیل ہے. سیدہ آمنہ بیان کرتی ہے جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو کپڑا ہٹا کر دیکھا، آمنہ بولی او دنیا والوں سنو. نبی کی ماں بیان کرتی ہے کہ جب میں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند بھی میرے بیٹے کے چہرے کی چمک سے پھیل ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہے نبی کا حسن و جمال، یہ ہے نبی کا حسن. اللہ اکبر. کسی نے جبریل سے پوچھا، او جبریل تو بتا تو نے مصطفیٰ کے جیسا کسی کو پایا؟ تو جبریل بولا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو گھوما مگر مصطفیٰ کا جواب نہیں پایا. بریلی سے آواز آئی یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حد ہے خدا. مصطفیٰ کی ذات سب سے افضل، مصطفیٰ سب سے افضل، اور مصطفیٰ کا گھرانہ سب سے افضل، مصطفیٰ کی اولاد سب سے افضل. عزیزان ملت اسلامیہ، دین پہ چلتے رہو، دین پہ سابق رہو. جو بھی مصطفیٰ کے دین سے پھر گیا وہ زمانے میں ذلیل ہو گیا. اور جو غلامی رسول کا پٹا ڈال کے لکھ رہا، مکے کے اندر گھر والوں کو چھوڑا، وہ صہیب رومی جب چھوڑ کے ماں اور باپ کو نکلا، اسلام نے اتنی عزتوں سے نوازا. وہ اپنے گھر کا سب سے بڑا مالدار تھا مگر نبی کے قدموں میں آیا، ماں نے لباس کو چھین لیا، اسلام نے وہ عزت دی، وہ مقام ملا صہیب رومی کو، زمانے کے تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن کے چمک گیا. نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، نبی کی عظمت کا پٹا گلے میں ڈال لو. یہ دنیا کام میں آنے والی نہیں ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا مٹ جائے گی. 40 50 60 سال کی زندگی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. آخرت کی تیاری کرو، نبی سے سچی محبت کرو. ایک آواز آئی کلندر لاہوری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، تو نبی کا غلام بن جا. زمانے کی ساری عظمتیں، ساری نعمتیں، زمانے کے عروج بلندیاں تیرے اسی قدموں کو زمانے میں چومتے نظر آئیں. بنو تو غلام صحیح. آج کہتے ہو مارے جا رہے ہیں،
ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نمازوں سے غافل ہو گئے۔ قسم خدا کی آج دل روتا ہے، مسلمان نمازیں پڑھنے آیا تھا، مسلمان فجر میں تہجد پڑھنے آیا تھا، جو قوم تہجد پڑھنے والی تھی آج وہ قوم سو رہی ہے، اور جو قوم سوتی تھی منحوس تھی وہ قوم فجر میں اٹھ کر رننگ کر رہی ہے۔ او مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے اپنا طریق چھوڑ کر غیروں کے طریق کو اپنا لیا۔ کاش تو مصطفیٰ کا سچا غلام بن، تہجد میں آنسو بہا، نماز پڑھ، یہی دنیا تیرے قدموں کو چومے گی اور تجھے پھر سے کھویا ہوا وقار ملے گا، پھر سے عروج بلندیاں ملے گی۔ آج سے اس محفل سے عہد کر لینا، نماز فجر کا اہتمام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، مصطفیٰ سے سچی محبت کرنی ہے، مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسا لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دیا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے سینوں میں عشق رسول کی وہ کرن پھوڑے کہ وہ شعلہ جوالا بنے۔ اور سید آفتاب صاحب نے یہ جو محفل سجائی، اللہ پاک ہمارے سید صاحب کو خوب عروج باہمت نصیب فرمائے، ان کو خوب عروج بلندیاں نصیب فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اللہ ان کی بھی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔